اب امام بخاری صاحب کی ایک حدیث ہے کہ معراج کی واپسی پر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات چوتھے آسمان پر حضرت موسیٰ سے ہوئی تو انہوں نے کہا اے محمد تم امت کے لیے کیا تحفہ لائے ہو؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 50 نمازوں کا تحفہ لایا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت زیادہ ہیں، چنانچہ آپ ان میں تخفیف کرائیں، کیونکہ میرا تجربہ ہے کہ آپ کی امت یہ بار گراں اٹھا نہ سکے گی۔ حدیث بہت طویل ہے، خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے مشورے پر اللہ سبحانہ کا حبیب پیارا رسول بار بار اللہ کے پاس گیا، حتیٰ کہ نمازیں 5 رہ گئی۔ یہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ اور اس کے محبوب ترین رسول کے درمیان حضرت موسیٰ کو فریق بننے کی کیا ضرورت تھی، جبکہ سورہ سبا آیت 3 کے اعتبار سے اللہ کے احکام اٹل ہے۔ دوسرے یہ کہ اللہ سبحانہ نے اگر تخفیف کرنا ہی تھی تو پھر 50 نمازیں کیوں فرض کی؟ بات دراصل یہ نہیں ہے مسلمانوں، یہودیوں نے جب معراج کی بات سنی تو ان سے یہ بات ہضم نہ ہو سکی، تو انہوں نے اس واقعہ کو رسول اللہ کی برتری سمجھا اور یہ داستان بنائی کہ محمد برتر نہیں بلکہ موسیٰ برتر ہے، کہ محمد دوران معراج بھی ہمارے نبی کے مشورہ پر عمل پیرا رہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس حدیث کا دوسرا پہلو بھی غور طلب ہے، توجہ چاہوں گا۔ اگر واقعی 50 نمازیں ہوتی اور ایک ایک نماز ایک ایک گھنٹے کے بعد بھی پڑھی جاتی تو 24 گھنٹوں میں 24 نمازیں پڑھی جا سکتی تھی، 26 نمازیں پھر بھی بچ جاتی، باوجود اس کے کہ مسلمان نہ ڈھنگ سے سو سکتا، نہ رزق کما سکتا، نہ کہیں آ جا سکتا، نہ خانگاہی اور ازدواجی معاملات کسی طرح پورے کر سکتا کہ نسل انسانی اور امت کی تعداد بڑھتی۔ بات اس طرح نہیں، معراج کے واقعات اور حالات جو اہل سنت اور اہل حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں ان سب کا دار و مدار ان کتب حدیث اور روایات پر ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 250 سال بعد مرتب ہوئی، جن میں بخاری شریف ایک خاص اہمیت کی حامل ہے۔ اسی طرح اسلامی تاریخ کی باقاعدہ مصدقہ کتاب رسول خدا کی وفات کے 300 سال بعد لکھی گئی، جس کے مصنف امام طبری تھے، اور یہی 2 کتابیں بعد میں چھپنے والی تمام کتابوں کی ماخذ ہیں۔ جو کچھ ان میں لکھا گیا وہ بعد میں آنے والے علماء کے لیے حرف آخر ہے، لہذا تقریباً 1100-1200 سال سے جو کتابیں اہل سنت یا اہل حدیث کی طرف سے مارکیٹ میں آ رہی ہیں وہ انہی کتابوں کی مرہون منت اور نقل ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ دونوں حضرات امام بخاری اور امام طبری ایرانی تھے، اور ایرانیوں نے جو کام قلم سے کیا وہ بڑے بڑے جنگجو تلوار سے بھی نہ کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ بعض ایرانی علماء نے نہ صرف کردار رسول کو مسخ کیا ہے بلکہ تاریخ اسلام کی مٹی بھی خراب کی ہے۔ عجیب بات ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ کے والد بزرگوار جسمانی معراج کی تصدیق کر رہے ہیں اور یوں صدیق کا لقب پاتے ہیں، اور حضرت عائشہ زوجہ رسول جسمانی معراج سے اختلاف کرتی ہیں۔ اب یہ کون مخلص بتا سکتا ہے کہ کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے؟ یہاں بات پھر اسی گروہ کی طرف جاتی ہے جس نے صحابہ اکرام اور ازواج مطہرات کی شخصیات کو ہٹ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے کہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے کہ وہ ان معزز ترین ہستیوں کو زد میں نہ لائیں۔ ہمارے خیال میں اگر ہم اس معراج کو جسمانی، روحانی، علمی، بذریعہ وحی اور بذریعہ قلم تمام قسم کی معراجیں کہہ دیں تو غلط نہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ کے پیارے حبیب اللہ کے رسول کو معراج اور بلندیاں نصیب ہوئیں جس طرح بھی ہوئیں، مگر ہر طرح سے ہوئی۔ ہمیں اس میں الجھ کر کسی کو کافر اور فاسق، فاجر نہیں کہنا چاہیے۔ دراصل مسلمانوں، حدیث کا نہ کوئی منکر ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہونا چاہیے کہ ایمان کے اعتبار سے حدیث ہی ہمارے ایمان کی مٹھاس ہے۔ اگر کوئی معترض ہے تو امام بخاری کی سلیکشن کا۔ عجب ابو جہلی ہے کہ جو شخص 9 لاکھ
400 حدیثیں یہ کہہ کر محض اپنے فیصلے سے مسترد کر دیتا ہے، پھینک دیتا ہے کہ یہ صحیح نہیں، وہ منکر حدیث نہیں۔ اور جو شخص رتبہ رسول کے اعتبار سے امام بخاری کی ایک حدیث کا بھی، اور وہ بھی ایسی حدیث جو قرآن کی تعلیم سے ٹکراتی ہے، انکار کرتا ہے، تو وہ منکر حدیث ہے، کافر ہے، فاسق ہے، فاجر ہے۔ حالانکہ ایسا شخص منکر حدیث نہیں بلکہ منکر بخاری ہے، اور بخاری صاحب پر ایمان لانا نہ قرآن کی روح سے ضروری ہے نہ کسی حدیث کی روح سے۔ قرآن تو خود کہتا ہے کہ سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کرو جب تک تم عین الیقین کے درجہ تک نہ پہنچ جاؤ۔ ہمیں اپنے بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے، کرنا ضرور کرنا چاہیے، مگر پرستش کی حد تک نہیں۔ میرا موقف یہ ہے کہ کوئی مسلمان بھی صحیح حدیث کا انکار نہیں کر سکتا، البتہ کتب روایات، کتب احادیث اور تاریخ اسلام میں جو باتیں قرآن کی تعلیمات سے ٹکراتی ہیں، جن سے رسول اللہ کے صاف اور سچے کردار پر جھوٹا داغ لگتا ہے، یا جن سے صحابہ اکرام پر کوئی تان آتا ہے، وہ حدیث کے نام سے جو گھوم رہی ہیں، انہیں ایمان کے اعتبار سے صحیح تسلیم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کو یہ کہہ کر مسترد کر دینا چاہیے کہ ایسا ان بزرگوں نے نہیں کہا، نہ انہوں نے کیا، نہ ان کے شایانہ شان تھا۔ اب مسلمانوں، کون سا مسلمان ہے جو یہ نہیں جانتا کہ صحابہ انتہائی عظمت اور توقیر کے حامل تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی نہیں بلکہ قرآن نے اکثر مقامات پر اللہ سبحانہ نے خود ان کی تعریف فرمائی اور انہیں اپنا دوست کہا، یہاں تک کہ ان سے راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیا۔ لیکن ہماری کتب احادیث اور تاریخ میں انہی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے متعلق وہ کچھ ملتا ہے جس سے ان کا مومن حق مستحق جنت ہونا تو ایک طرف، مسلمان ہونا بھی باقی نہیں رہتا۔ شیعہ حضرات کا انہی حدیث کی تعلیم سے یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد صرف اہل بیت کے 5 مسلمان باقی رہ گئے تھے، باقی سب اصحاب رسول اور دیگر مسلمان معاذ اللہ مرتد ہو گئے تھے۔ اب آپ کو غالباً یہاں یہ گمان گزرے گا کہ شیعہ حضرات کا مسلک تو الگ ہے، اس لیے ان کے ہاں اس قسم کی حدیث کا پایا جانا حیران کن نہیں۔ لیکن سنی حضرات تو تمام صحابہ کے مومن حق ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہ جان کر آپ کو تکلیف اور حیرانگی ہوگی، آپ کا کلیجہ بھی ہماری طرح منہ کو آئے گا کہ سنیوں کے ہاں بھی اس قسم کی حدیث موجود ہیں جن سے صحابہ اکرام کا مرتد ہو جانا ثابت ہے، معاذ اللہ۔ سنیوں کے ہاں امام بخاری کی تصنیف احادیث کو معتبر ترین کتاب کہا جاتا ہے۔ بخاری شریف کتاب الانبیاء جلد 2 صفحہ 149، ترجمہ شائع کردہ نور محمد تاجر کراچی، استغفر اللہ، یہ حدیث موجود ہے۔ بخاری صاحب ابن عباس کی حدیث نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا نے یہ خطبہ پڑھا، اے لوگو تم اللہ سبحانہ کی طرف ننگے پیر ننگے بدن بلا ختنہ اٹھائے جاؤ گے۔ پھر آن حضرت نے فرمایا، آگاہ رہو، کچھ لوگ میری امت میں سے لائے جائیں گے اور فرشتے ان کو دوزخ کی طرف لے جائیں گے، اس وقت میں کہوں گا اے میرے رب، یہ تو میرے صحابی ہیں، یہ تو میرے صحابی ہیں۔ اللہ سبحانہ کی طرف سے ندا آئے گی، تو نہیں جانتا انہوں نے تیرے بعد کیا کیا۔ اس وقت میں بھی عیسیٰ کی طرح کہوں گا وَكُنْتَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ پھر اللہ سبحانہ کی طرف سے ندا آئے گی، اے محمد یہ لوگ تیرے جدا ہونے کے بعد مرتد ہو کر اپنے سابقہ مذہب کی طرف لوٹ گئے تھے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ایمان کے اعتبار سے مقام افسوس ہے، ہم مسلمان جن کے ذہنوں میں صحابہ اکرام رضی اللہ کے بارے میں ایک اعلیٰ و عرفہ خاکہ موجود ہے، اس حدیث کو پڑھ کر کیا اثر لیں گے؟ کیا ہمارے ایمان متذبذب نہ ہوں گے؟ سوچئے،
امام صاحب کی اس غلط حدیث اور روایت بیانی سے بات کہاں سے کہاں جا پہنچی۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کے متعلق اللہ رب العزت سورہ انفال آیت 74 میں خود شہادت دیتا ہے، اولئک ھم المؤمنین حقا، یہی لوگ ہیں جو حقیقی مومن ہیں۔ اب ایمان کے اعتبار سے مسلمانوں آپ فیصلہ کریں کہ کیا اللہ سبحانہ کا یہ حکم سچ ہے یا یہ حدیث جو کذاب کا کذب ہے اور بخاری شریف میں موجود ہے یہ سچ ہے۔ ایمان کے اعتبار سے یہ حدیث قول رسول ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری طرف اگر حدیث کے اعتبار سے اللہ سبحانہ کے بتائے ہوئے مومنوں کے ایمان کی یہ کیفیت ہے کہ ادھر رسول اللہ کی آنکھیں بند ہوئیں، ادھر وہ معاذ اللہ ایمان سے پھر گئے، تو پھر ہم نے اللہ کے رسول کو نہ دیکھا، نہ ان سے ملے، نہ ان سے بالمشافہ دین کی تعلیم پائی، تو ہمارے ایمان کی کیا اوقات ہے، اس کی کیا حالت ہو سکتی ہے؟ نہیں مسلمانوں، نہیں۔ میرے ماں باپ اللہ کے رسول اور ان سے پیار کرنے والے اصحاب پر نثار، میرے ایمان اور حقیقت تاریخ اسلام کے اعتبار سے نہ ہی ایسی احادیث رسول اللہ کی ہیں، نہ ہی تاریخ کے یہ واقعات درست ہیں۔ برا مت مانیے، مسلمان ہونے کے اعتبار سے اللہ سبحانہ کے پیارے رسول، خانوادہ رسول اور اصحاب رسول سے محبت اور ان کی عزت کرنا سیکھی۔ ایسی حدیث، ایسی روایات، یہ سب اجمی سازش ہے جو اس وقت تیار ہوئی جب خلافت اسلام خون حسین میں ڈوب کر ملوکیت میں بنی۔ پھر اس سازش کا عروج عباسیوں کے دور میں ہوا۔ اس زمانہ میں ایرانی عالموں اور اماموں کا عباسی درباروں پر راج تھا۔ امام بخاری صاحب وفات 256 ہجری اور امام طبری صاحب وفات 311 ہجری اسی دور میں گزرے۔ مسلمانوں، ایرانی جس نگاہ سے اہل عرب اور اسلام کو دیکھتے تھے اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ خسرو پرویز بادشاہ نے نامہ نبوی کو چاک کر ڈالا اور یمن کے حاکم کو حکم دیا تھا کہ وہ عرب کے نبی کو گرفتار کر کے اس کے دربار میں بھیجے، مگر اللہ سبحانہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا اور اللہ سبحانہ کے حکم سے مردود اور دین دشمن خسرو پرویز اپنے ہی لختے جگر کے ہاتھوں قتل ہوا، اور قوم خسرو پرویز اور اس کا ملک ایران رسول اللہ کے جانثار خلیفہ حضرت عمر کے ہاتھوں فتح ہوا۔ اب مفتو ایرانیوں میں انتقام کی آگ تھی کہ جس نے ایرانی علماء کو مجبور کر دیا کہ وہ کوئی ایسی ترکیب سوچیں جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی بچ جائے۔ چنانچہ مفکروں نے سکیم بنائی کہ مسلمانوں کی اصلی قوت قرآن و سنت کی تعلیمات میں آمیزش کی جائے تاکہ یہ لوگ انتشار اور منتشر ہو کر مذہبی فرقوں میں بٹ جائیں اور پھر ایسے بٹے کہ تا قیامت یکجا نہ ہو سکیں۔ ان کے نزدیک اس سے زیادہ کوئی حربہ کارگر نہ تھا۔ چنانچہ ماجوسی علماء نے مسلمان علماء کا چولا پہنا اور آہستہ آہستہ قرآن کی تعلیمات میں ایسی پیچیدگیاں پیدا کر دیں کہ وہ قرآن جو سادہ مفہوم لے کر آیا تھا ایسی علمی اور منطقی بحثوں میں الجھا دیا گیا کہ مسلمان آپس میں الجھ پڑے، اور یہ کام اس خوشنوبی سے کیا گیا کہ زہر پینے والوں کو یہ علم نہ ہو سکا کہ وہ تریاک نوش کر رہے ہیں یا زہر۔